آج کے اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ جب گھر میں کوئی بچہ آ کر کہے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تو ظاہر ہے والدین کا پریشان ہونا ایک بالکل فطری بات ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کسی بھی گھرانے میں فکر مندی پیدا کر دیتی ہے۔ تو چلے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ درد محض ذرا سے تناؤ، پانی کی کمی یا محض نیند کی کمی کا نتیجہ ہے؟ یا پھر کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑے گا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہر فرد کو لازمی معلوم ہونا چاہیے۔ آج کے اس جائزے کا خاکہ بہت سیدھا سا ہے۔ ہم بچوں میں سر درد کو سمجھیں گے، اس کی 3 عام اقسام دیکھیں گے، بچاؤ کے لیے صحت مند عادات پر بات کریں گے، نیند کی اہمیت جانیں گے، خطرے کی علامات پر غور کریں گے اور آخر میں کچھ حتمی خیالات۔ تو شروعات کرتے ہیں حصہ 1 سے، بچوں میں سر درد کو سمجھنا۔ سب سے اہم اور تسلی بخش بات جس سے ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں میں سر درد کی زیادہ تر اقسام بالکل عام، بے ضرر اور آسانی سے کنٹرول میں آنے والی ہوتی ہیں۔ یہ جاننا یقیناً بہت سکون دیتا ہے کہ زیادہ تر معاملات بالکل خطرناک نہیں ہوتے اور ان پر گھر پر ہی بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں حصہ 2 کی طرف، سر درد کی 3 عام اقسام۔ بچوں میں سب سے پہلی اور عام قسم جسے ٹینشن ہیڈ ایک کہا جاتا ہے، اس میں سر کے ارد گرد ایک دباؤ یا کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد عام طور پر تناؤ، تھکاوٹ، نیند کی کمی یا پھر اسکرین کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ تھوڑا سا آرام کرنے سے ہی اس میں واضح بہتری آ جاتی ہے، مطلب یہ کوئی خاص پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دوسری قسم مائیگرین یعنی آدھے سر کا درد ہے۔ جی ہاں، چھوٹے بچے بھی مائیگرین کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک دھڑکتا ہوا درد ہوتا ہے، ساتھ متلی اور روشنی یا آواز سے شدید چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ بیماری خاندانی ہوتی ہے اور ایسی حالت میں بچہ عام طور پر کسی اندھیرے اور خاموش کمرے میں جا کر لیٹنا پسند کرتا ہے۔ اور یہ خاکہ بہت شاندار طریقے سے ان تینوں اقسام کا موازنہ کرتا ہے۔ ٹینشن ہیڈ ایک اور مائیگرین کے ساتھ ساتھ ایک تیسری قسم بھی ہے جو بیماری، بخار یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر بخار ہے یا کھانا نہیں کھایا تو یہ عارضی سر درد بن سکتا ہے۔ ان علامات کو آمنے سامنے رکھ کر درد کی اصل نوعیت کا بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں حصہ 3 پر، بچاؤ کے لیے صحت مند عادات۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ روزمرہ کی چند بہت ہی سادہ سی عادات سر درد کو روکنے میں جادوئی اثر رکھتی ہیں۔ روزانہ وافر مقدار میں پانی پینا، وقت پر کھانا کھانا اور کوئی نہ کوئی جسمانی سرگرمی، بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سر درد کے امکانات کو نمایاں طور پر کم کر دیتی ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسکرین ٹائم کی ایک حد مقرر کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسکول کے کام کے علاوہ اسکرین کا استعمال دن میں 2 گھنٹے سے کم ہی ہونا چاہیے۔ اس کا حد سے زیادہ استعمال آنکھوں اور دماغ پر بلا وجہ کا زور ڈالتا ہے، اور سچ پوچھیں تو بچوں میں ٹینشن ہیڈ ایک کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب آتے ہیں حصہ 4 کی طرف، جو کہ سب سے اہم لائف سٹائل فیکٹر ہے، نیند کی اہمیت۔ اب اس گراف میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ نیند کی ضرورت کیسے بدلتی ہے۔ پری اسکول کے بچوں کو 10 سے 13 گھنٹے، اسکول جانے والوں کو 9 سے 12 گھنٹے اور نوجوانوں کو کم از کم 8 سے 10 گھنٹے کی مسلسل نیند چاہیے۔ دماغی صحت کے لیے اس سے کم پر سمجھوتا بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن صرف نیند کے گھنٹے پورے کرنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ سونے کے اوقات میں باقاعدگی ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ رات کو دیر سے سونا اور روزانہ ایک مقررہ وقت پر نہ سونا دماغی تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ نیند کی یہ بے قاعدگی دراصل بچوں میں سر درد کی سب سے عام وجوہات میں سے ایک ہے۔ اور اب حصہ 5، جہاں ہم بات کریں گے خطرے کی علامات کا۔ اگرچہ زیادہ تر سر درد بے ضرر ہوتے ہیں، لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جو مکمل طور پر خطرے کی گھنٹی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سر میں اچانک اور بہت شدید درد ہو، یا درد ایسا ہو کہ بچے کو نیند سے ہی جگا دیں، یا صبح سویرے بار بار الٹیاں آئیں۔ اسی طرح کمزوری، چلنے میں دشواری، دورے پڑنا یا رویے میں اچانک تبدیلی، ان صورتوں میں بغیر کسی تاخیر کے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
اس انتہائی اہم طبی فہرست کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید باتوں پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اگر سر پر کسی چوٹ کے لگنے کے بعد درد شروع ہو جائے، یا تیز بخار کے ساتھ گردن میں سختی محسوس ہو، یا پھر سر کا درد وقت گزرنے کے ساتھ بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتا ہی چلا جائے، تو یاد رکھیں یہ عام سر درد نہیں ہے۔ ایسی حالت میں فوری طبی امداد ناگزیر ہے۔ دواؤں کے حوالے سے ایک مختصر لیکن انتہائی اہم انتباہ۔ عام طور پر جو درد کم کرنے والی ادویات ہوتی ہیں وہ وقتی آرام تو ضرور دیتی ہیں، لیکن ان کا حد سے زیادہ اور بلا وجہ استعمال دراصل سر درد کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ اسے طبی زبان میں ریباؤنڈ ہیڈیک کہتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی دوا ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ آخر میں چلتے ہیں حصہ 6 کی جانب، خلاصہ اور حتمی خیالات۔ اس ساری بات چیت کا نچوڑ یہ ہے کہ زیادہ تر معاملات میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ خطرے کی علامات سے باخبر رہنا اور صحت مند معمولات بنانا ہی اصل چیز ہے۔ تو یہ جائزہ اس سوچ وچار والے سوال پر ختم ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایک صحت مند عادت ہے جس سے خاندان آج ہی سے اپنا کر بچوں کو اس تکلیف سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، درست معلومات اور بروقت عمل ہی بہترین صحت کی کنجی ہے۔